آ رہا ہے اس ملاقات کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ پھر آرمی چیف صاحب کا وہ اسٹیٹمنٹ کہ جی رول آف گیمز جو ہے وہ اب ہم نے چینج کرنا ہے، یعنی ہم نے ایک ہارڈ اسٹیٹ کے طور پہ بھی جانا ہے اس اینگل سے، اور اس اینگل سے ہم نے حکومت کو اپنی سفارتی چینل بھی استعمال کرنا ہے. کس طرح دیکھ رہے ہیں اس؟ جی بہت شکریہ شازیہ. بھی دیکھیے جو رولز آف انگیجمنٹ ہے ان افغانستان دوز ہیو بین چینجڈ. کیوں؟ ود دا چینج آف گورنمنٹ ان یو ایس. اب آپ دیکھیے جو ٹرمپ صاحب ہیں انہوں نے جو پالیسیز کے جو اپنی اعلان کیا تھا اس میں سب سے پہلے ون آف دا پالیسیز افغانستان تھا، اور اسی وجہ سے اب وہ طالبان گورنمنٹ کو انگیج کرنے جا رہے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ افغانستان ایک اور نئے گریٹ گیم کا حصہ بننے جا رہا ہے جس میں چائنا، رشیا اینڈ امریکہ دوبارہ جو ہے وہ اس خطے کی پر اپنی ہیجمنی برقرار رکھنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. دیٹ از دا ٹائم، جس طرح میر صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ ہمیں کیونکہ ہمارا آل ویدر فرینڈ چائنا ہے، چائنا کی جو انٹرسٹ افغانستان میں ہے ہمیں اس کو کیٹر فار کرنا پڑے گا، اور ہمیں اپنی جو فارن پالیسی ہے ٹورڈز افغانستان، ان کے جو چائنا کا انٹرسٹ ہے ان افغانستان اس کو لے کر چلنا پڑے گا. اب ہم یہ نہیں کر سکتے کہ جی جب اب دوبارہ جب امریکن انٹرفیرنس جو ہے وہ افغانستان میں شروع ہونے جا رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح وہ بیسز کی بات کر رہے ہیں اور وہاں اپنے دوبارہ فٹ پرنٹس لانے کی بات کر رہے ہیں، تو ہمیں بہت ہی سمجھ کے اپنے جو الائز ہیں، خاص طور پہ جو اس وقت ہمارے چائنا تو ہمارا آل اسٹریٹجک پارٹنر ہے، اور ہمارا جو اس وقت ہماری جو دوستیاں بڑھ رہی ہیں رشیا کے ساتھ، ان کا بھی ہمیں ادراک کرنا پڑے گا. لیکن دیکھیے یہ ساری چیزیں ایک طرف، لیکن انڈین انٹرفیئرنس ان افغانستان جو کہ پہلے بھی موجود تھی، 11 سال رہی جب طالبان کی حکومت نہیں تھی، ناردرن الائنس کی حکومت تھی، اور اب دوبارہ وہ انٹرفیئرنس بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. ہمیں یہ کاؤنٹر بہت پہلے کرنا چاہیے تھا، لیکن ابھی بھی کوئی دیر نہیں ہے. ہمیں افغان گورنمنٹ جو طالبان کی اس وقت ڈیفیکٹو گورنمنٹ ہے اس کو انگیج کرنا پڑے گا. ہمیں انویسٹمنٹ ان افغانستان بات کرنی پڑے گی. ہمیں ان کی جو گورننس ہے اس میں جو فالٹ لائنز ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنی خدمات پیش کرنی پڑے گی. جتنی زیادہ انگیجمنٹ ہوگی اتنی زیادہ شاید یہ ہمارے لیے پرابلمز جو ہیں جو کہ ٹرانس بارڈر ہوتی ہیں وہ کم ہو جائیں. لیکن دیکھیں چائنا کا بھی انٹرسٹ افغانستان میں ایک ہے، جس طرح آپ کے پروگرام میں پہلے بھی بات کی تھی کہ جی جو سینٹرل ایشین کنٹریز واخان کی طرف سے وہاں دہشت گردی ہوتی تھی، ایک تو اس کو روکیں، اور اب یہ جو بیلے والا بینس ہے افغانستان سے، یہ بھی چائنا کا انٹرسٹ جو ہے وہ پاکستان میں اس کو سبوٹاج کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ چائنا کی جو انگیجمنٹ اس وقت ٹی ٹی پی ڈیفیکٹو گورنمنٹ سے ہے وہ بھی جو ہے اس وقت انگیج کریں گے، اور ہمیں وہ فورم استعمال کرنا چاہیے. اور زلمی خلیلزاد کا جو بھی دورہ ہوا اس کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے زلمی خلیلزاد صاحب جو ہے وہ کوئی ان سے کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. جو ان کی انٹینشنز رہی ہیں پاکستان کے بارے میں، جو ان کے خیالات رہے ہیں، تو ان کی جو انگیجمنٹ ہے ٹورڈز افغانستان شاید ہمیں ان سے بہت زیادہ امیدیں رکھنی نہیں چاہیے. لیکن میں آپ سے پھر وہی عرض کروں گا کہ ہمیں چائنا کا جو اس وقت انفلوئنس تھوڑا بہت موجود ہے افغانستان میں، اس کو ہمیں استعمال کرنا پڑے گا. اور خاص طور پہ وہ جو انفلوئنس ہے وہ چائنا کے لیے بھی بہتر ہے. اگر وہ بیلے کو وہاں کاؤنٹر کرتے ہیں تو جو سی پیک بلستان میں اور کے پی کے میں الٹیمیٹلی جو چلے گا، اگر واخان کوریڈور کی طرف ہم جائیں تو ان کے لیے بھی فیوچر میں بہت کارآمد ہوگا. لیکن دیکھیے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک بیلنس آؤٹ اب کرنا پڑے گا کہ جی امریکنس جو اب اپنے فٹ پرنٹس کی بات کر رہے ہیں افغانستان میں، اس کو لیوریج انڈیا دے رہا ہے، اس کو لیوریج چائنا بالکل نہیں دے گا. اب انڈیا کا جو لیوریج ہے افغانستان، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں وہاں بہت زیادہ انگیجمنٹ کی ضرورت ہے. لیکن دیکھیے اکنامک وار تو ہے، موجود ہے. میں پرسنلی فیل کرتا ہوں، دیکھیے انڈیا کی بات سنی ہی اس وجہ سے جاتی ہے کہ وہ دنیا کی بہت بڑی مارکیٹ ہے، 1 بلین سے زیادہ وہاں آبادی ہے. تو وہ ہر ملک یہ چاہتا ہے کہ جی وہ مارکیٹ کیپچر کرے، اس لیے وہ انڈیا کی سنوائی بھی ہوتی ہے. OIC میں انڈیا نے اپنا ممبرشپ کے لیے ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ جی ہماری جو مسلم آبادی ہے وہ شاید بہت سارے ملکوں سے زیادہ ہے، اسی وجہ سے وہاں وہ آبزرو کے طور پہ بھی کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہے ایگزیکٹلی. تو یہ چیزیں ہمیں میں سمجھتا ہوں پرو ایکٹیولی کام کرنا پڑے گا. لیکن جہاں تک سسٹینیبل آف پالیسیز کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جی SIFC از اے ویری گڈ فورم رائٹ ناؤ، کہ ارسپیکٹو آف دا گورنمنٹ جو فیوچرز میں آتی ہیں، SIFC کو اگر ہم فعال کریں گے اور اس کے انڈر جتنے بھی ہم کانٹریکٹس کرتے ہیں ود ڈفرینٹ کنٹریز، تو شاید وہ آنے والی گورنمنٹس کے لیے ہولڈ فار گڈ ہوں گے. ٹھیک ہے.
سر یہ جو افغان مہاجرین کی واپسی ہے اور ان کا جو آپ سمجھتے ہیں کہ